السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو
قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ آج جو چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، وہ دو عنوان کے حوالے سے ہوں گی۔ سب سے پہلا عنوان ہے نمازی کے سامنے سترہ رکھنے کے حوالے سے۔ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے یا باہر کسی کھلی فضا میں نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے سترہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبال من مر وراء ذلک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نمازی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے سترہ رکھ لے، اور سترہ کتنا؟ فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، اونٹ کے اوپر جو پالان رکھا جاتا ہے، اس پالان کو لکڑی لگی ہوتی ہے رکاوٹ کے لیے، آگے بھی اور پیچھے بھی، درمیان میں سوار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اونٹ کے پالان کی جو پچھلی لکڑی ہے، اس کی باقدر سترہ اگر وہ اپنے سامنے رکھ لے، تقریباً یہ کوئی 1.25 فٹ 1.5 فٹ کے قریب بنتا ہے، تو اتنی اونچی ایک لکڑی اگر یا کوئی اور چیز اپنے سامنے کھڑی کر لے اور پیچھے نماز پڑھنے لگ جائے، تو فرمایا ولا یبالی من مر وراء ذالک، اس سترے کی دوسری سائیڈ سے، سترے کے پیچھے سے اگر کوئی بھی گزرے تو اس کی نماز کو خشوع و خضوع کے اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سامنے سے کوئی گزرے تو خشوع و خضوع میں ضرور کمی آتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے تحفے میں جب چادر دی تھی، تو چادر میں نقش و نگار دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ آپ نے جب وہ چادر پہنی اور نماز پڑھی تو خشوع و خضوع میں کمی آنے کا ڈر واقع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اپنے صحابی کے پاس واپس بھجوائی اور فرمایا کہ انہیں کہیں صاف چادر ہمیں تحفے میں دیں، تاکہ نماز میں خشوع و خضوع میں کمی نہ آئے۔ تو فرمایا جب سترہ رکھ لیتے اور سترے کی اگلی جانب سے اگر کوئی گزر جائے تو اس نمازی کی نماز میں خشوع و خضوع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور جب سترہ رکھنا ہے، ہاں اس کے متعلق دو آراء بھی سامنے آتی ہیں سترہ رکھنے کے متعلق۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ سترہ رکھنا واجب ہے، نمازی کو اپنے سامنے سترہ رکھنا واجب ہے،
جبکہ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ عمل مسنون اور مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب اور فرض کی ایک ہی حیثیت ہے، لازمی ہے۔ اگر واجب ہو تو پھر اس کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہے۔ لہذا جن محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ سترہ رکھنا مستحب ہے، ان کے پاس ایک بہترین دلیل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر سوار تھا اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ انہیں بٹھا دیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اتیتو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں ایک گدھی کے اوپر سوار تھا، اور اس وقت میری عمر تھی ناہزت الاحتلام، یعنی میں بلوغت کے قریب تھا، میری عمر بلوغت کے قریب تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب العلم میں بھی ذکر کیا ہے، اور تمام محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلوغت سے پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے اور شعور میں ہو، سمجھداری کی کیفیت میں ہو، اس علم کو جب بھی وہ بیان کرے اس کا بیان کرنا درست ہے۔ تو یہ استدلال بھی کیا ہے امام صاحب نے۔ بہرحال استدلال یہاں یہ فرماتے ہیں کہ میری عمر بلوغت کے قریب تھی جب میں پہنچا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن، نبی علیہ السلام میدان منا کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، میدان منا میں نماز پڑھا رہے تھے، میں گدھی کے اوپر سوار، اور جو ہی میں میدان میں داخل ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں پہلی صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا، پہلی صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا۔ یہاں اس حدیث میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ جب امام جماعت کروا رہا ہو تو مقتدیوں کا سترہ امام ہے، تمام مقتدیوں کا سترہ امام ہے، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صف کے کچھ حصے سے گزرے اور فرماتے ہیں وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَا، میں وہاں گدھی سے اترا، گدھی کو میں نے چھوڑ دیا، وَدَخَلْتُ الصَّفَّ، اور میں صف میں داخل ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھ رہے تھے، یہ چونکہ میدان تھا، مسجد بھی نہیں تھی، میدان تھا، وضاحت کی اللہ کے رسول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان منا میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا نہ کوئی دیوار تھی نہ کوئی سترہ تھا، سترہ بھی نہیں تھا، دیوار بھی نہیں تھی۔ تو دو مسئلے میں نے کہا ثابت ہوئے، ایک یہ کہ امام مقتدیوں کا سترہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صف کے کچھ حصے سے گزر گئے ہیں، ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ ان کا سترہ امام موجود ہے۔ اور حدیث میں وضاحت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آج سترہ نہیں تھا، میں آ کر صف میں داخل ہو گیا، نماز پڑھی، نماز جب ختم ہو گئی فرماتے ہیں فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، میرے اوپر کسی صحابی نے کوئی انکار نہیں کیا،
میرے اس عمل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ عمل شریعت کے مخالف ہوتا تو پیغمبر کی موجودگی میں ہو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر منع فرماتے، اس لیے کہ پیغمبر نہ بھی دیکھے، آپ کے سامنے شریعت کی مخالفت ہو، اللہ رب کریم وہی فرما دیتے ہیں اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کے سامنے سترے کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ سترہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ رکھتے ہیں اچھا عمل ہے، سترہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھا عمل ہے۔ اگر نہیں رکھا تو گناہگار نہیں، اس لیے کہ مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ امام اپنے مقتدیوں کا خود سترہ ہے، امام اپنے مقتدیوں کا خود سترہ ہے۔ ہاں، جب کسی کے سامنے سترہ نہ ہو تو اس نمازی کے سامنے سے گزر نہیں سکتے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سترہ نہ ہو تو سامنے سے گزر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، فرمایا لو یعلم المار بین ید المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں کتنا بڑا گناہ ہے، لَكَانَ أَن يَقِفَ خَيْرًا لَهُ مِنْ 40، کہ اگر اس کو 40 ٹھہرنا پڑے تو وہ ٹھہرا رہے گا، نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ 40 اللہ کے پیغمبر نے مطلق کہہ دیا ہے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے 40 سال، کہ 40 سال ٹھہرنا پڑے تب بھی وہ نہیں گزرے گا، یعنی گناہ کا کبر کتنا ہے، کتنی بڑا گناہ ہے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے 40 مہینے اگر ٹھہرنا پڑے، کچھ کہتے ہیں 40 دن ٹھہرنا پڑے، تب بھی ان تمام صورتوں میں گناہ کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ حتیٰ کہ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ 40 گھنٹے یہاں رکنا یا 40 منٹ یہاں رکنا یہ ٹھیک ہے، یہاں سے گزرنا برا ہے، تب بھی وہ گزرے گا نہیں۔ جبکہ اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوئی ہے جو کہ امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند سے نقل کی ہے۔ وہاں الفاظ یہ ہیں 40 خریفا، 40 سال اگر کسی کو ٹھہرنا پڑے تو وہ ٹھہرا رہے گا، نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں، اگر گناہ معلوم ہو جائے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو آگے سترہ رکھ لو۔ اب سترے کے باہر سے کوئی گزرتا ہے کوئی نقصان نہیں، سترے کے اندر سے گزرتا ہے، نمازی اور سترہ کے درمیان سے اگر کوئی گزرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلْيَدْفَعْهُ، نمازی کو چاہیے کہ نماز ہی کی حالت میں اسے ہٹا دے، یعنی اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس اپنے مسلمان ساتھی کو اس غلطی سے بچانے کے لیے نماز کی حالت میں اتنا حرکت کر سکتا ہے کہ اسے ہٹا دے، دور کر دے۔ اور آگے فرمایا اگر اس کے ہٹانے سے بھی نہیں رکتا فَلْيُقَاتِلْهُ، لڑائی کرنا پڑے تو لڑائی بھی کرے اس سے، تب بھی اسے ہٹائے، اس لیے کہ یہ عمل اس سے شیطان کروا رہا ہے، اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ شیطان، یہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس سے یہ غلطی کروا رہا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں یہ کام بڑا اہم ترین ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے سامنے سترہ رکھیں، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر سترہ نہیں رکھا نماز ٹھیک ہے، لیکن گزرنے والوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، انتظار کرنی پڑتی ہے، انتظار کریں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، اکثر معروف روایت ہے کہ اگر کسی کو سترہ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ملتی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سامنے لکیر کھینچ لے، وہ کیا کر لے، لکیر کھینچ لے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل یہ ہے کہ کوئی چیز رکھے سامنے، اگر نہیں ہے تو ایسے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ایک میں نے کہا آج دو چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ نمازی کو اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔
اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دیا۔ اب دوسرا عمل یہ ہے کہ جب ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، دعائیں سیکھی ہیں، تو اب نماز چونکہ اکیلے بھی پڑھی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، تو جماعت کے ساتھ جب نماز ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین اور پہلا حکم کیا ہے؟ فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، رواہ البخاری۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو سیدھا کرو، اس لیے کہ صف کا سیدھا کرنا من اقامت الصلاۃ، نماز کی اقامت سے ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من تمام الصلاۃ، نماز کی تکمیل سے ہے، یعنی صف سیدھی نہیں تو نماز مکمل نہیں، اگرچہ اس نے پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، صف سیدھی نہیں تو نماز مکمل نہیں، نماز کی اقامت نہیں، نماز قائم نہیں ہوئی، اس کی نماز صحیح نہیں۔ صف کو سیدھا کریں، کیسے سیدھا کریں؟ اب اس کا طریقہ بھی ہم شریعت سے سیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے، یسوی صفوفنا، ہماری صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے، کأنما یسوی بحلقداہ، اس طرح سیدھا کرتے جیسے اس صف کے ذریعے آپ نے تیر کو سیدھا کرنا ہو۔ بات پر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، یہ نہیں فرمایا کہ تیر کے ذریعے صف کو سیدھا کرتے۔ تیر کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہوتا ہے۔ اگر تیر ٹیڑھا ہو تو کبھی نشانے پر لگے گا ہی نہیں، جتنا بھی سیدھا نشانہ کر لے، تیر میں اگر تھوڑا سا ٹیڑھ ہو تو نشانے پر سیدھا نہیں لگے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تیر کو ہی سیدھا بنایا جاتا ہے، بعد میں اس کو سیدھے نشانے پر چھوڑا جاتا ہے۔ اب یہاں حدیث پہ غور کریں، حدیث کے الفاظ یہ نہیں کہ تیر کے ذریعے صف کو سیدھا کرتے، بلکہ کیا کہا؟ جیسا کہ اس صف کے ذریعے آپ تیر کو سیدھا کر رہے ہو، یعنی ایسی صف سیدھی کرتے اللہ کے پیغمبر صحابہ کی کہ اگر تیر کو پرکھنا ہوتا، دیکھنا ہوتا، چیک کرنا ہوتا کہ آیا سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، تو صحابہ کی صف کے ساتھ اس کو رکھ دیا جاتا، ظاہر ہو جاتا یہ تیر سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، صف اس کی غلطی بتاتی۔ یہ تھی صحابہ کرام کی صف، اس طرح سیدھا کرتے، اور فرمایا رسو صفوفکم، رسو صفوفکم۔ عربی لغت کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کر پڑھ لیں، ہر ایک کتاب میں رسو کا معنی آپ کو یہی ملے گا کہ جس طرح اینٹیں جوڑ کر دیوار اور عمارت بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں رسو، یہ رسوس۔ اب آپ جانتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص نے یہ کام دیکھا ہے، ہمارے اندر مستری صاحب بھی موجود ہیں، اگر اینٹوں کو ملا کر نہ رکھا جائے، دور دور رکھا جائے، جوڑ اور ان کے سرے نہ ملائے جائیں، جتنی مضبوط دیوار آپ چاہیں وہ کامیاب نہیں ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، وہ دیوار اور عمارت کامیاب نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اینٹوں کے سرے بالکل ساتھ ملانے پڑیں گے، جوڑنے پڑیں گے۔ یہی فرمایا رسو صفوفکم، صفوں کو ملا دو، وقاربوا بینہا، قریب قریب ہو جاؤ، قریب قریب۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وحاذوا بالاعناق، اتنا قریب اور اتنا سیدھے ہو جاؤ کہ گردنیں بھی آپ کی سیدھی ہوں، کسی کی گردن آگے نکلی ہوئی اور کسی کی گردن پیچھے، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل قریب قریب۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا دو اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا دو۔ اب اللہ اکبر، مجھے ایک علامہ صاحب ہیں، میں بھی ان کو کافی سنتا ہوں، بہت اچھی ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں، لیکن ایک کلپ انہوں نے ایسا بیان کیا، یہ صف کی سیدھائی بیان فرما رہے تھے، باقی ساری باتیں بہت اچھی کی، ایک بات میں تھوڑی سی، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، علماء سیدھے ہو جائیں نا، ہم سب سیدھے ہو جائیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ صف کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سیدھا کرو، بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں
یہ جو حدیث میں حکم آیا ہے نا کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ برابر برابر کھڑے ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ چپک کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب حدیث میں صاف الفاظ خود فرما رہے ہیں کہ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاؤ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اور ساتھ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ جو حدیث میں آیا نا کندھے کے ساتھ کندھا ملا دو، اب آپ دیکھیں ایک بندے کا قد ہے 6.5 فٹ اور ایک بندے کا قد ہے 4.5 فٹ، اب ان دونوں کا کندھا کیسے مل سکتا ہے؟ ایک صورت ہے کہ یہ جو 4.5 فٹ جس کا قد ہے کہتے ہیں اس کے نیچے ایک چوکلی سی رکھ دی جائے تو کندھا کیا ہو جائے گا؟ برابر۔ کندھا کیا ہو جائے گا؟ برابر۔ جبکہ یہ تشریح نہیں ہے، قد کا چھوٹا بڑا ہونا یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اور صف کے برابر کرنے کا، کندھوں کو برابر کرنے کا حکم اسی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی ہے۔ جو چیز طبعاً ہے ہی ناممکن، اللہ شریعت میں اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ نبی وہ آگے کیسے کہہ سکتے؟ یہ تو برابر کرنا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ایک ہی صف میں سب ایک ہی قد کے کھڑے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ کندھے برابر کرنے کی وضاحت حدیث نے ٹخنے کے الفاظ سے کر دی، ٹخنے برابر کر دو، ملا دو۔ حدیث نے پاؤں کی انگلیاں نہیں کہی، اس لیے کہ پاؤں چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا تو پھر آپ کا یہ استدلال صحیح تھا۔ حدیث نے ٹخنے کہے، جب ٹخنے ملیں گے پاؤں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آدمی کی لائن بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اور یہی کہا کندھے برابر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کندھے ایک دوسرے کے سیدھ میں ہوں، پیمائش میں لمبائی میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط تشریح ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ تیر کو بھی چیک کرنا ہو تو صف کے ذریعے چیک کیا جائے کہ صف سیدھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگے تھے، اقامت بھی ہو چکی تھی، صحابہ فرماتے ہیں آپ کی اچانک نظر پڑی کہ ایک صحابی کی چھاتی تھوڑی سی آگے بڑھی ہوئی تھی، تھوڑے سے وہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی کو چھوڑ کر فوراً اس کے پاس گئے اور جا کر اس کو سیدھا کیا، جا کر اس کو سیدھا کیا۔ رسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، اور آگے قیمتی الفاظ فرمائے، اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ واللہ انی لأری الشیطان، اللہ کی قسم میں شیطان کو دیکھتا ہوں، میں شیطان کو دیکھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے، اللہ رب کریم جب چاہے شیطان انہیں دکھلا دے، مصلی پہ کھڑے ہوں اللہ جنت دکھلا دے، جہنم دکھلا دے، صحابہ کو نظر نہیں آتی۔ یہی معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، اللہ اپنے نبی کو شیطان دکھلا دیتا ہے، صحابہ کو نظر نہیں آتے، ہمیں بھی نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ انی لأری الشیطان، اللہ کی قسم میں نے شیطان کو دیکھا ہے، شیطان کو دیکھا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یدخل فی خلل الصف کانہ الحذف، جیسے بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1 یا 2 دن کا، جس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے، اس طرح شیطان صفوں کے درمیان جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اس میں گھومتا پھرتا اور حرکتیں کرتا ہے۔ اب کہاں بات گئی کندھا اونچا اور چھوٹا رہنے کی؟ اونچا اور چھوٹا قد ہونا نہیں مل سکتا، کہتے تھوڑا تھوڑا دور کھڑے ہو سکتے ہیں، بس صف سیدھی ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ صف کے اندر اگر خالی جگہ تھوڑی سی چھٹی ہوئی ہے تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا نقصان ہے شیطان کا داخل ہو جانا۔ شیطان بری بھیانک حرکتیں کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں میں مخالفت نہ ڈالو، صفوں میں مل کر کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا بناؤ۔ اگر تمہاری صف میں ٹیڑھ پن ہے، صف درست ملی ہوئی نہیں، تختلف قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو مختلف کر دے گا، تمہارے دلوں میں پھوٹ آ جائے گی،
آج آپس میں ہمارے اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ شریعت نے یہی بتائی، اس لیے کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے، اور نماز ہی میں ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کام میں شیطان ہمارے ساتھ ہے، جس کام کے ذریعے ہمارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو رہے ہیں، دلوں میں پھوٹ پیدا ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ کسی فقہ کتاب میں نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی مولوی نے کہا ہے یا لوگوں نے بنا لیا، میاں مل کر نہ کھڑا کرو، اگر ٹخنے کے ساتھ ٹخنا مل گیا نا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ بنی بنائی ہے، یہ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ کہتے 4 انگل کا فاصلہ رکھ دو، میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، یہ امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد ہیں، خود فرماتے ہیں، کتاب الآثار انہی کی، ان کی اپنی عبارت لکھی ہوئی، کیا فرماتے ہیں؟ لا ينبغي لأحد ان يترك الصف فيه الخلل، کسی نمازی کے لیے یہ کام جائز نہیں کہ صف کو یوں چھوڑو کہ صف کے اندر خالی جگہ موجود ہو، صف کو ملا دے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں صف کو ملا کے کھڑا ہو جانا چاہیے، صف میں خالی جگہ چھوڑنا نمازی کے لیے ناجائز ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ احمد وَبِهِ يَقُولُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور جو قول میں نے کہا ہے میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، صف میں خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، صف میں مل کے کھڑے ہوں، اگر صف ٹوٹ گئی دل ٹوٹ جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے شیطان نے یہ دھوکہ جو دیا ہے نا، دل اتنا ٹوٹے ہیں کہ اب اتحاد ہی ناممکن ہو گیا ہے، اتفاق ہی ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ سزا ہے، سزا کیوں؟ اللہ پاک کا قرآن ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے پیغمبر کے حکم کے بعد پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا ان یصیبہم فتنۃ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر فتنہ گرے گا۔ یہ فتنے ہیں یا نہیں؟ آج کتنے فتنوں میں مبتلا ہیں ہم، نماز کے حوالے سے، معاشرتی اعتبار سے، کئی ایک فتنوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اتفاق نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہماری صفیں آپس میں نہیں ملیں گی پیغمبر کی سنت کے مطابق، اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ ان یصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ قیامت کے دن دردناک عذاب بھی دے گا۔ یہ تھوڑا سا قریب اور دور کھڑے ہونے کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، ہم پابند ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پابند ہو گئے۔ نبی کی حدیث ایک معروف حدیث ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اسکول کی کتابوں میں بھی وہ حدیث آتی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کیا معنی ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ایسے مومن بھی ہیں جن کو اللہ نے بڑی آسائش دی ہے، بڑا مال و دولت دی ہے، سب کچھ دی ہے، پھر قید خانہ کیسے؟ نہیں سمجھے اس حدیث کو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ ایک شخص، ایک جانور قید میں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا نہیں۔ مومن بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کا کوئی کام کر سکتا نہیں، جب بھی کرے گا اللہ کی مرضی کا، اللہ کے پیغمبر کی مرضی کا۔ یہ ہے قید خانہ۔ مال کی کمی اور زیادتی یہ قید نہیں، اصل قید یہ ہے کہ مرضی اپنی نہیں چلتی، مرضی چلتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ الا لہ الخلق والامر، یہ پوری مخلوق بھی اسی کی ہے، اس پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صفوں کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا کرنا ہے۔ اور صف کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، زیادہ نہ ہو اور اس سے قریب بھی نہ ہو، یہ باتیں دونوں غلط ہیں، دونوں غلط۔
اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ خبر بھی ہے اور دعا کی حیثیت بھی رکھتی ہے، وہ دعا کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے، فرمایا من قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ یا دعائیہ معنی یہ من قطع صفا قطعہ اللہ، اے اللہ جو صف کو توڑے تو اس کو توڑ دے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے، صف کو توڑنا، تھوڑی سی دوری ہو گئی، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا اور کندھے کے ساتھ کندھا آپ نے نہیں ملایا، سنت کے مطابق صف نہ ملائی نہ بنائی، تو فرمایا قطع صفا قطعہ اللہ، اللہ اس کو کاٹے۔ اور اگر سنت کے مطابق صف بنا دی، فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جس نے صف کو ملایا، جس نے صف کو ملایا، ملا کر بنائی، وصلہ اللہ، اللہ بھی اس کو جوڑتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ۔ کب؟ ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کر لو کہ صف کو جوڑ لو، صف کو سیدھا کر لو، صف کو توڑنا نہیں۔ اور یہی صف کو توڑنا ہے، یہ صف کے اندر جو خلا چھوڑنا ہے، جہاں شیطان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، حرکت کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، یہ صف کو توڑنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، صف کو ملائیں، صف کو بالکل بعین ہی اسی طرح بنائیں جس طرح نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام تو روزانہ صفوں کو سیدھا کرواتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ تمام صفوں میں چکر لگاتے، دیکھتے، جب تک وہ سارے لوگ امیر عمر کو کہہ نہ دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، اس وقت تک نماز شروع نہیں کرتے تھے، جب تک اطلاع نہ آتی صف سیدھی کرنے کی۔ صف کا معاملہ ایسا حساس ہے، ایسا حساس ہے صف کا معاملہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن نماز کا سلام پھیرانا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نماز کا سلام پھیرانا، تو نبی علیہ السلام جب پیچھے مڑ کر بیٹھے تو آپ کی نظر پڑی ایک شخص اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس صف میں کوئی اور نہیں ہے، باقی ساری صفیں مکمل ہیں، وہ شخص اکیلا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعات پوری کر رہا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یصلی خلف الصف وحدہ، صف کے پیچھے اکیلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اب سنیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ، صحیح حدیث، امرہ ان یعید الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ کھڑا ہو کر دوبارہ نماز پڑھ، کھڑا ہو کر دوبارہ نماز پڑھ۔ یہ صف کی اہمیت ہے، اہمیت۔ اس شخص نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، پوری صفیں مکمل تھیں، جگہ نہیں تھی، اکیلا کھڑا ہو گیا، نماز پڑھتا رہا، نماز بھی ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، ان یعید الصلاۃ، نماز دوبارہ پڑھ، اس لیے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب صف بھی بنی ہوئی ہے اور ہم نے اتنے بڑے بڑے وقفے اور خلا چھوڑے ہوئے ہیں، ہم خود فیصلہ کر لیں ہماری نماز ہے یا نہیں۔ یہ تو اکیلا اکیلا بندہ ہو جاتا ہے، صف نہیں ہوتی۔ اور اکیلے بندے کے لیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ یہ موبائل بند کر دیں ساتھی، چلے ٹھیک ہے آپ خاموش رہیں، جزاک اللہ۔ اب نبی علیہ السلام ایسے اشخاص کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور مقام پہ فرمایا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اگر صف کے پیچھے کوئی شخص اکیلا کھڑا ہوا ہے تو اس کی بھی نماز نہیں ہے۔ آپ نے یہاں سنا کہ آپ نے حکم دیا نماز دوبارہ پڑھنے کا، ہو سکتا ہے کوئی ساتھی یہ سمجھ رہا ہو کہ ڈانٹا آپ نے، تنبیہ کرتے ہوئے دوبارہ حکم دیا، نماز ہو چکی ہوگی، نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا لا صلاۃ، اس بندے کی نماز نہیں، وہی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جیسے آپ سنتے ہیں یہ بھی لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے لمنفرد، جو اکیلا کھڑا ہو جائے صف کے پیچھے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کا اختلاف ہے
وہ کہتے ہیں کہ اگر صفیں مکمل ہیں اور ایک شخص آگے یا جگہ نہیں ہے تو پیچھے اکیلا کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں۔ لیکن میں نے الحمدللہ جتنا مطالعہ کیے اور بڑی کوشش کی ہے، آج تک مجھے اپنے پورے مطالعے میں کبھی کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ملی جس میں یہ ثابت ہو سکتا ہو، استدلالن بھی کوئی حدیث نہیں ملی کہ اگر کوئی شخص آ کر پیچھے اکیلے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نہیں ہوتی۔ اکیلے بندے کی پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں، اور الحمدللہ میرا یہی موقف ہے، میں اسی کا قائل بھی ہوں اور فاعل بھی ہوں، میرا عمل بھی یہی ہے۔ اگر اکیلا بندہ آ جائے، صف مکمل ہو چکی ہے، پیچھے انتظار کرے کوئی اور آ جائے، اس کے ساتھ مل کر پڑھے، اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھی بھی تو وہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرما دیا ہے لا صلاۃ، اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ اب کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس کے ذریعے ہو جائے؟ کہتے مجبوری میں ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی مجبوری ہے؟ پیغمبر نے فرما دیا، اس شخص کی مجبوری نہیں تھی جو اکیلا پڑھ رہا تھا، نبی کا صحابی تھا، نبی نے حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، تو کوئی مجبوری یہ نہیں۔ استدلالن کچھ دلائل ہیں، میں اس پر عمل کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صریح دلیل کوئی نہیں، ایک حدیث میں الفاظ ہیں صراحت کے ساتھ کہ اگر پیچھے جگہ نہیں، اکیلے آئے ہیں تو اگلی صف سے ایک بندے کو کھینچ لیں، لیکن میں واضح کہہ رہا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس لیے میں اس کو حجت اور دلیل نہیں بناتا۔ میرے پاس استدلالن دلائل ہیں، میں اس پر عمل کرتا ہوں اور یہی جواب بھی دیتا ہوں۔ لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کسی شخص کو میرے یہ دلائل سمجھ نہ آئے اگلی صف سے بندہ کھینچنے کے، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ انتظار کرے، کوئی پیچھے آئے اس کے ساتھ مل کر پڑھے، نہیں آتا تو اکیلے نماز پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، پڑھے گا بھی تو سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھے گا، نماز نہیں ہے اس کی۔ میرے پاس استدلالی جو دلائل ہے اس میں سے ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ رہے تھے اور آپ کے گھر آپ کے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو چھوٹے بچے تھے، لیٹے ہوئے تھے، انہیں بھی تہجد کا شوق ہوا، وضو کر کے کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب الٹی سائڈ پر، یعنی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، مقتدی بن گئے۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ امام الٹی سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی سیدھی سائڈ پر دائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں ہی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ کو ایک روایت میں ہاتھ سے پکڑا اور دوسری روایت میں کان سے پکڑا اور ہٹا کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تو استدلال یہ ہے کہ صف سیدھا کرنے کے لیے، صف کو جوڑنے کے لیے، واصلہ صفن واصلہ اللہ، کہ صف جوڑیں گے اللہ آپ کو جوڑے گا، تو صف کو جوڑنے کے لیے جب اس کو یوں گھما کر دائیں طرف کیا گیا تو اگلی صف سے بھی کھینچا جا سکتا ہے، باقی صف والے مل جائیں گے۔ ایک اور بھی دلیل دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی آ گئے جن کا نام سیدنا جابر ہے ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے، امام و مقتدی دو ہیں، لیکن سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ بھی الٹی جانب کھڑے ہو گئے بائیں طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات وہی ہے۔ اب یہ ایک امام اور ایک مقتدی، یہ ایک پوری کیا بن چکی ہے؟ صف بن چکی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک اور صحابی آ گئے جن کا نام ہے جبار بن صخر رضی اللہ عنہ، وہ پیچھے سے آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر امام بائیں طرف کھڑے ہیں اور دائیں طرف مقتدی جابر کھڑے ہیں، تو مقتدی کے ساتھ مل کر اور صف بنانی تھی۔ تو جبار رضی اللہ عنہ آئے تو مقتدی کے ساتھ وہ جڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب دونوں مقتدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف ہو گئے۔ کہاں ہو گئے؟ دائیں طرف ہو گئے۔ اب چونکہ تین بندوں کی یہ صف یوں نہیں بنتی شریعت میں، اب صف اور بنانی تھی۔ صف کیا تھی؟ شریعت میں اب یہ حکم تھا کہ صف بنائی جائے امام کے پیچھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ دایاں ہاتھ نماز کی حالت میں یوں کیا اور دونوں صحابہ کو ہاتھ کے ساتھ دھکا دے کر اپنے پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ امام خود سامنے کھڑے رہے اور یہ پیچھے صف چلی گئی۔
صف کو جوڑنا تھا تو یہاں سے ہٹا کر پیچھے کر دیا۔ استدلالن، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، استدلالن یہ دلائل ہیں کہ اگر صف مکمل ہے، آپ آ جاتے ہیں اور جگہ نہیں ہے تو اگلی صف سے بندہ لے لیں۔ اگر یہ استدلالی دلائل آپ کو سمجھ نہیں آتے تو پھر آپ کی اکیلے نماز نہیں ہوتی، کسی اور کی انتظار کریں۔ انتظار نہیں بھی کرتے، آپ پڑھ لیتے ہیں، تب بھی آپ کی وہ نماز شریعت کی روح سے نہیں ہوئی۔ یہ صف کی اہمیت ہے، یہ صف کی اہمیت ہے۔ اور صف کے ہوتے ہوئے جو بندہ آدھے آدھے فٹ کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو جائے اس خطرے کے اعتبار سے کہ کہیں میرا نکاح نہ ٹوٹ جائے، تو اللہ پھر یہ سزا دے گا کہ نکاح بھی ٹوٹے گا اور جڑے گا بھی حلالے کے ساتھ۔ اس لیے اللہ رب کریم ہمیں اپنی صفوں کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔